أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. السلام علیکم. پاپولر رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں ہوں جی آپ کے ساتھ زوبیہ شفیق. ناظرین، رمضان المبارک ماشاءاللہ آخری عشرہ جو ہے وہ بھی تقریباً گزر چکا ہے، اور جو چند روز رہ گئے ہیں، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس عشرے کو، اس رمضان المبارک کے یہ جو کچھ گھڑیاں باقی ہیں، یہ جو کچھ وقت باقی ہے، اس کو اس طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزار کر ہمیں دکھایا، جس طرح صحابہ کرام نے گزار کر ہمیں دکھایا. آج کے پروگرام میں ہم جس عظیم ہستی کا ذکر کریں گے، جس خوبصورت پرسنالٹی کو آج کے پروگرام میں ہم جن کے بارے میں بات کریں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیشتر آیات بینات نازل فرما دی. وہ ہستی ہیں جن کے لیے 2200 سے زائد احادیث فرما دی گئی. آپ اتنی ماشاءاللہ جو تھیں، وہ علم کو حاصل کرنے کی، علم کو دوسروں تک پہنچانے کی اتنی جستجو تھی آپ میں کہ آپ نے اپنی زندگی کا ماشاءاللہ سے ایک حصہ وقف کر دیا. جی بالکل، آج ہم ذکر کریں گے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ حافظہ عفیفہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کی زندگی آج کی خواتین کے لیے، موجودہ صورتحال میں، موجودہ دور کی خواتین کے لیے ایک اسپیسیفکلی نمونہ ہے. آپ ماشاءاللہ سے ایسی ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنی لائف کا ایک پارٹ دین اسلام کے لیے وقف کر دیا. کہا جاتا ہے کہ اگر اسلام کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا تو ایک حصے کا جو اسلام تھا دنیا تک، لوگوں تک، مومنوں تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے پہنچایا گیا ہوتا. کہ آپ مطلب جوان تھی جس ٹائم پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا. تو آپ کے وصال کے بعد آپ نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا دین اسلام کے لیے. آپ کو ڈیفرنٹ کتابیں اسلام کے متعلق، طب کے متعلق سیکھنے کا بہت شوق تھا. تو ہر کتاب کو کسی بھی زبان میں ہوتی تھی، اس کی ٹرانسلیشن کرواتی تھی اور وہ سیکھتی تھی، اور پھر وہ سیکھ کر دوسروں تک پہنچاتی بھی تھی. تو آج کے پروگرام میں ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ذکر کریں گے. آپ کے ذکر کی وجہ سے اپنی آخرت کو سنوارنے کا تھوڑی سی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں مذہبی اسکالر محمد ارشاد نعیمی نقشبندی صاحب. سر، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. آپ کے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد شعیب. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. سب سے پہلے سر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آج کی خواتین کے لیے نمونہ ہے. ان کی سیرت جو تھی وہ آج کی خواتین کے لیے ایک نمونہ ہے. آج کی خاتون جو سب سے پہلے ایک چیز کہ موجودہ دور میں بہت ساری چیزوں پہ ایشوز اٹھائے جاتے ہیں. بچی کی ایج چھوٹی ہے، یہ ہے، وہ ہے، گھرداری کو کیسے سنبھالے گی، سسرال کو کیسے سنبھالے گی، پھر اپنی فیملی میں جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اپنے پیرنٹس کو ٹرانسفر کی جا رہی ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات سے آج کی عورت سبق سیکھنا چاہے تو سب سے پہلے میرے خیال سے ہم یہ چیز کو بتانا ضروری ہے کہ کیسے سبق سیکھ سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، آج ہم ایسی پاک ہستی کا ذکر خیر کر رہے ہیں کہ جو محبوبہ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ازواج میں شامل ہیں، بے شک، اور امہات المومنین سب کی سب وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں اور پورے مسلمانوں کے ایمان کی جان ہے، اور ان میں سے سر فہرست سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بعد جن کا مقام اور مرتبہ آتا ہے وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور آپ کا سوال کہ موجودہ دور کے لیے عورتوں کے لیے کس طرح، تو ان کے حالات و معاملات سے کہ آپ نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ یہ تھا کہ اللہ کی ذات کو راضی رکھنا، ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہو۔ تو یہ ایک مختصراً اگر اس کو ہم تھوڑا سا جو ہے وہ تشریح طلب کر لیں تو جب تک آپ اللہ کی اتباع میں رہتے ہیں، رسول اللہ کی اتباع میں رہتے ہیں اور اپنے شوہر کی اتباع میں رہتے ہیں، اس وقت تک آپ ان کے نقش قدم پر ہیں۔ اور اگر موجودہ دور کی خواتین ان تینوں میں سے کسی ایک کام میں بھی کمی بیشی کرتی ہیں تو وہ ان کے نقش قدم پر چلنے والی نہیں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی ہر خواہش کو حضور کے تابع کیا، حضور کی ضروریات کا خیال رکھا۔ ابتدا میں جب آپ کا نکاح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے کام کاج خود ادا کیے۔ یہ تو سنت ہے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں تھا جس طرح کے موجودہ دور میں روا رکھا جاتا ہے۔ بیوی کو جو ہے وہ گھر کی نوکرانی نہیں سمجھا گیا بلکہ اس کو گھر کی مالک۔ صحیح۔ لیکن جہاں تک خاوند کی خدمت کا تعلق ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے فرمایا کہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، ایسے چونکہ جائز نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری حد تک جانا ہے آپ نے اور یہاں تک آتا ہے کہ جو شخص جس عورت سے خاوند ناراض ہو جائے اس سے اللہ اور اللہ کا نبی ناراض ہے۔ تو یہ آج ہمارے موجودہ دور کی خواتین کے لیے اگر وہ آئیڈیل بنانا چاہتی ہیں تو ام المومنین عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے وہ سیرت پاک کو پڑھے تو پتہ چلے گا کہ آپ نے کس طرح جو ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی رکھا، اور جہاں تک آپ کی زندگی گزارنے کا تعلق ہے آپ نے زیادہ سے زیادہ عبادت کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر اور اطاعت رسول کے اندر اپنی زندگی گزاری۔ کبھی ایک موقع نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نالاں کیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ان سے کوئی شکوہ کوئی گلہ۔ اچھا مولانا صاحب، آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ انہوں نے آپ کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، اپنی رضا کو آپ کی رضا میں شامل کر دیا۔ وہاں پہ دوسری سائڈ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ بھی اس قدر ہی محبت کرتے تھے کہ انہوں نے گھر کا ہر کام آپ کے ساتھ کیا، ہر چیز کر کے دکھاتے تھے کہ پہلے ایسے کرو۔ محبت کی ایک الگ مسائل جو تھی وہ قائم کی انہوں نے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی انتظار کیا کرتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دونوں طرف سے محبت کا سیم عالم تھا۔ آج کے دور میں افراط و تفریق جو ہے وہ اس قدر ہے کہ دونوں سائڈ سے کمپرومائز نہیں ہوتا ہے۔ کہیں پہ اگر خاتون جو ہے وہ کمپرومائز کر رہی ہے تو وہاں مرد حضرات نہیں کر رہے ہوتے ہیں، کہیں پہ مرد حضرات کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں کے اوپر، تو وہاں پہ جو عورت ہوتی ہے وہ کمپرومائز نہیں کرتی ہے، وہ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی ہے۔ تو بیسک پرابلم جو آتی ہے
وہ کیا ہوتی ہے، اور آپ کی زندگی کو دیکھتے ہوئے کس طریقے سے اس چیز کو سلجھایا جا سکتا ہے کہ دونوں سائیڈ کا بیلنس لائف میں کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا ابتدا میں کاموں کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، گھریلو کاموں کو، چونکہ آپ کی پرورش حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہوئی اور آپ حالات و معاملات کے حوالے سے آسودہ تھے، گھر کے کام کاج میں ان کو زیادہ مصروف نہیں کیا گیا۔ صحیح تو موجودہ دور کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پڑھیں ذرا، سامعین و حاضرین اس پر عمل کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں خود گھر میں جھاڑو دیا کرتے تھے واہ، اور آٹا گون کر خود دیا کرتے تھے، ہاں، اور عرب کا ایک رواج ہے کہ وہ بڑی بڑی بوٹیاں بناتے ہیں، اچھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو ام المومنین عائشہ صدیقہ عفیفہ آپ کے ساتھ کھاتی، اچھا، اور ام المومنین جب اس بوٹی کو اٹھا کے رکھ دیتی تو حضور وہاں سے ہی بائٹ لیتے جہاں سے ام المومنین نے کھایا تھا۔ صحیح اور یہاں میں سامعین کے لیے بھی عرض کر دوں کہ یہ تعلیم امت تھی، یہ کوئی ایسا کام نہیں تھا، کیوں کہ آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں ٹھیک، کہ حضور پر نور شافع منشور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ان سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار فرمایا ہے، تو جو اللہ کی ذات کو دیکھ لے تو دنیا کے حسن اس کے سامنے کوئی اہمیت بے شک، نہیں رکھتے، ایسے لیکن آنے والی امت کے لیے جو درس چھوڑنا تھا، یہاں چونکہ مختلف ذہن کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس بات سے کوئی غلط مفہوم نہ لے لیں، اور یہاں تک آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پانی پیتے، اب تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں جو ہے وہ جراثیم لگ جاتے ہیں ایک دوسرے کے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے بتایا، ایک برتن ہوتا تھا مٹی کا پیالہ، اور ام المومنین جب اس سے پی لیتی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہی برتن کے ساتھ ہونٹ لگاتے جہاں ام المومنین کے ہونٹ مس ہوئے تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم برکیاں بنا کر ام المومنین کے منہ میں لقمہ رکھتے تھے۔ تو جب اس طرح کی محبت اس طرح کا پیار ملے گا، اور پھر ام المومنین عائشہ صدیقہ عفیفہ کی طرف سے بھی ہمیشہ وہ منتظر رہتی کہ کب تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، اور دیکھیں آج تو ہم یہ تو تھا کہ حضور ایسا کرتے تھے، ام المومنین کیا کرتی تھی؟ ام المومنین اکثر آپ کے سر مبارک میں تیل لگاتی، صحیح، اور ایون یہاں تک کہ اعتکاف میں جب حضور پر نور شافع نشور جو ہے تشریف فرما ہوتے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسجد نبی اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ عفیفہ کا حجرہ مبارک جہاں آج روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ آپ کا حجرہ مبارک تھا۔ اب دیکھیں رہتی دنیا تک ام المومنین کے گھر کا طواف، گھر کی جو زیارت ساری امت قیامت تک کرے گی، اور ام المومنین جو ہے وہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھو کر تیل لگا کر زلفوں کو سنوار کر جو ہے وہ آپ حجرے میں تشریف فرما ہوتی، اور آقا کریم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے، آپ ان کے سر کو دھو کر زلفیں سنوار کر جو ہے کنگھی کر کے جو ہے وہ حضور کی ذات کو راضی فرماتی، اور اصل میں حضور کی ذات کو راضی نہیں کرتی بلکہ اللہ کی ذات کو راضی کرتی، بالکل، تو یہاں تک کہ آپ کی ہر اچھی اور بری چیز کا خیال رکھتی۔ موجودہ دور میں ہوتا کیا ہے، ایک چیز میری پسند ہے، ٹھیک ہے، میرے گھر والوں کی وہ پسند نہیں ہے، اور ان کی پسند ہے وہ میری پسند نہیں ہے، اور موجودہ دور میں اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں امن ہو تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی پڑھ لے، اور ام المومنین عائشہ صدیقہ عفیفہ طیبہ طاہرہ مجتہدہ عالمہ فاضلہ کی سیرت کو بھی پڑھ لے، تو یقین جانے کبھی ایسا معاملہ ہی پیدا نہ ہو۔ جب تک میں اپنی انا کو ختم نہیں کرتا، جب تک جو ہے میں اپنے جو میرے خیالات ہیں ان کو میں کسی کے تابع نہیں کرتا، اس وقت تک یہ معاملات ہوتے رہیں گے، اور یہ دنیا جنت کا گہوارہ بن سکتی ہے جس کو ہم نے جہنم بنایا ہوا ہے۔ بالکل، کیوں نہ ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس ہے، اور نہ ام المومنین عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کا عورتوں کے کچھ پاس ہے۔ بالکل۔ اچھا مولانا صاحب، یہاں پہ ایک کوشچن کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ان کی بات کیجئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی بات کی جائے، حضرت فاطمہ کی بات کی جائے، ان تمام ان ہستیوں کی بات کی جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے تھی،
ہر ایک عظیم ہستی تھی اپنی جگہ پہ، انہوں نے ماشاءاللہ دنیا کو، لوگوں کو، امت مسلمہ کو ایک نئے طریقے سے زندگی کا ایک طرز عمل سکھایا ہے۔ آج کے جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو کچھ نام نہاد چیزیں آ جاتی ہیں ان ہستیوں سے منسوب کر کے کہ عورت کو، سپوز بات کی جاتی ہے فیمیل کے رائٹس کی، ٹھیک ہے، جیسے ایک ٹیگ چلا تھا میرا جسم میری مرضی سم تھنگ، تو منسوب کیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو رائٹ دیے، آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ وہاں بھی ایک چیز دیکھیں، جس طریقے سے یہ عورتیں یا ہم خواتین جتنے بھی ہیں، ہمارا نظریہ وہ نہیں ہے، تو کیا منسوب کرنا بنتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے جو حقوق بتائے تھے، حضرت عائشہ نے، حضرت خدیجہ نے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جس طریقے سے زندگی گزار کے دکھائی تھی، بہت آزادی سے گزاری تھی، ہر چیز کی خواہش پوری کی گئی تھی، لیکن کیا وہ یہ تھی کہ یہ جو اب ہمیں بتایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ جی ہمیں پریورٹی دی جائے، ہمیں ساری چیزوں میں جو ہے وہ اقتدار دیا جائے، تو وہ تھوڑی سی اس پہ اصل میں آپ کے سوال کے جواب سے پہلے ہمارے اندر جو کمی ہے وہ دین اسلام کی تعلیم کی کمی ہے۔ بے شک اگر ہم دین اسلام کو پڑھ لیں اور عورت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، بے شک تو کبھی بھی ہماری جو ہے کوئی بھی عورت یہ زبان درازی کرے ہی نہ۔ بالکل تو ایک لفظ کے اندر جب تک جہالت رہے گی ہاں اس وقت تک یہ کام ہوتا رہے گا، اور جب قال اللہ تبارک و تعالی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میری مراد قرآن کریم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں علم ہو جائے گا، پھر یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی، نہیں ہوگی۔ کیونکہ اللہ کی ذات نے عورت کو آزاد پیدا کیا، اس کو تمام نعمتوں سے نوازا، بے شک۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت پر احسان کر کے زندگی کا ایک جو حق جینے کا تھا وہ عطا کیا۔ ورنہ دیکھ لیں کہ لوگ عورت کو، بچی کو پیدا ہونا اپنے لیے جو ہے وہ باعث عار سمجھتے تھے۔ بالکل کیا یہ حضور کا احسان کم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی لخت جگر سیدہ فاطمہ زہرا کو پال پوس کر جو ہے وہ کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے؟ اس سے پہلے کس نے یہ مقام دیا تھا، یا اس کے بعد کس نے دیا؟ ہاں اگر دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جب آتا ہے کہ جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کر کے دین کے مطابق ان کو اپنے گھر کا کر دیا، قیامت کے روز وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ اگر کسی کی 2 ہیں، فرمایا 2، پھر صحابہ حریص تھے علم سیکھنا، فرمایا اگر کسی کے 1 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے 1 ہے تو وہ بھی قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ یہ عورت کا مقام ہے کہ دین اسلام کے مطابق اپنے گھر کا کر دینا، اور جہاں تک عورت کی آزادی کی بات ہے، عورت 2 جگہ پر محفوظ ہے، ایک اپنے خاوند کے پاس اور دوسرا مقام اس کا قبر۔ آپ موجودہ دور میں دیکھ رہے ہیں جو عورت اپنے والدین کے پاس زندگی گزارتی ہے اور جب اس کے والدین چلے جاتے ہیں وہ سیکیور نہیں ہوتی، ہاں بالکل، وہ پھر اس وقت کو یاد کرتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی کیوں برباد کی۔ ہاں جب اس کا نکاح ہو جاتا ہے تو اس کو شریعت وہ جائیداد کے حقوق عطا کرتی ہے جو وہ اولاد سے بھی لے سکتی ہے، خاوند سے بھی لے سکتی ہے، اور معاشرہ اسے دیتا ہے۔ اس وقت میں یہ یہاں ضرور عرض کروں گا، ہمارے معاشرے میں جو عورت کے حقوق تلفی ہے اس کو ختم کیا جائے، اس کے حوالے سے ہم دنیا میں بھی جرمدار ہیں اور آخرت میں بھی۔ وہ کیا ہے؟ عورت کی جائیداد، عورت کا جائیداد میں حصہ جو کہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے۔ مثلا ایک شخص کے اگر جو ہے وہ 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے اور اس کے پاس 5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ ڈپازٹ ہے، تو اب کیا ہوگا؟ 2 لاکھ اس کے بیٹوں کو آئے گا، 1 لاکھ اس کی بیٹی کو آئے گا۔ اگر وہ زمین میں کر لیں، 5 مکان ہیں اس کے، تو 2 مکان اس کے بیٹوں کو ملیں گے اور 1 مکان اس کی بیٹی کو ملے گا۔ یہ اللہ نے دیا ہے۔ اور یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ آج موجودہ دور میں جو عورتوں کا مقام اور مرتبہ عزت میں جو کمی آئی ہے وہ اسی لیے ہے کہ اسلام ان کو جو حق دیتا ہے ہم لوگ ان کو وہ حق ان تک پہنچاتے نہیں، یعنی میری مراد جائیداد کا حصہ، اور پھر وہ دوسرے گھر میں بھی خود کفیل رہے گی۔
عمومی طور پر ہم کرتے کیا ہیں کہ اگر بھائی دینا بھی چاہیں تو عورتوں کے معاملات میں کہتے ہیں نہیں ہم بھائی سے نہیں لیتے، یہ ہمارے ماں باپ کی جائیداد ہے، اور یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، اپنا حق نہ لینا یہ بھی جرم ہے جی، اور اس کو طلب کرنا یہ عین اسلام ہے، یہ کوئی لالچ نہیں ہے۔ صحیح۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت پڑھنے کی ضرورت ہے، سیرت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں، علاقے میں جو ہے یہ تمام جو موجودہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اور بالخصوص اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ڈائیورس کی شرح بڑھ رہی ہے، بالکل، اور اس میں بھی یہی ہے، کیا وجہ ہے کہ جب ہم اپنے والدین کے اپوزٹ جائیں گے، والدین چھان بین کے بعد فیصلہ کرتے ہیں، یہ بھی ہے کہ عورت کو حق ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ کہ وہ نکاح کرے، لیکن یاد رکھیں اس میں شرعی حکم ہے کہ اپنے والدین سے اس کی چھان بین کرواؤ۔ ایک کم عمر اور کم عقل چیز عورت ہے، اس کو یہ معاشرے کی نشیب و فراز، اونچ نیچ کا پتہ نہیں ہے، اور یہ وجہ یہی ہے کہ اپنے طور پر ہم نکل پڑتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے پیچھے بیک نہیں ہوتی، والدین پہلے جو ہے وہ تنگ آ چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے کہ ہم نے جب ام المومنین عائشہ صدیقہ کی سیرت کو پڑھیں گے تو سیدہ عائشہ صدیقہ کا جو نکاح ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی چاہت اور مرضی سے ہوا کہ آپ جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے وابستہ ہو جائیں۔ تو یہ چیزیں، اس کے پیچھے بے شمار ایسی اسلام سے بھری پڑی نصیحتیں ہیں جو ان پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا، لیکن یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک نعت رسول مقبول کا، تو ہم بڑھتے ہیں حافظ محمد شعیب کی طرف کہ وہ ہمیں نعت شریف سنائیں۔ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ایک قدم بھی نہ ہم چل نہ سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل نہ سکیں گے حضور، ہر قدم پہ کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پہ کرم آپ کا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، جام شیری ملی نعت خالد لکھوں، جام شیری ملی نعت خالد لکھوں، اور طرز احمد رضا چاہیے، اور طرز احمد رضا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ اپنی غلامی کی دے دیں سند، آپ اپنی غلامی کی دے دیں سند، عزت و مرتبہ اور کیا
چاہیے عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. اچھا مولانا صاحب، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاءاللہ آپ کو علم سیکھنے کا ایک تو بہت شوق تھا اور دوسرے تک پہنچانے کا بہت شوق تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا. تو اسی سے ریلیونٹ میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کا علمی مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جس قدر علم حاصل کیا، سیکھا، جی، وہ من و ان امت تک پہنچایا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ام المومنین عائشہ صدیقہ عفیفہ کا زندگی کا جو حصہ تھا وہ جوانی کا حصہ تھا، جب آقا کریم علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے. تو آپ نے کسی چیز پر کسی قسم کا آہ و فغاں نہیں کیا، بلکہ آپ نے امت کے لیے وہ ذمہ داری اٹھائی جو امت کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے. اور آپ نے جو علم کا حصہ 1/4 جو حصہ تھا علم کا وہ امت تک پہنچایا. امت نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب کسی مسئلے میں الجھ جاتے، مسئلے کا حل نہ نکلتا، تو ام المومنین عائشہ صدیقہ عفیفہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے کہ آپ فرمائیں کہ حضور نے اس کے بارے میں کیا فرمائے. اور بالخصوص خواتین کے سارے مسائل کم و بیش ام المومنین عائشہ صدیقہ سے مروی. آپ نے احادیث کو، تفاسیر کو جو ہے وہ امت تک پہنچایا، اور پھر اس کام کے لیے دن رات آپ نے وقف کیے، اپنی زندگی وقف کر دی. تو موجودہ دور میں یہاں سے ایک اور پہلو نکلتا ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین کے لیے کہ اگر میں اور آپ یہ حق مانگتے ہیں تو کیا کون یہ حق آپ کو دے گا کہ آپ دین کی تعلیم حاصل کریں. اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ مجھے ایک پڑھی لکھی عورت دے دیں اور میں ایک پڑھا لکھا خاندان آپ کو دوں گا. اور یہ وہی ہے کہ آپ جب اپنے بچوں کو ابتدا میں جائز و ناجائز، حلال و حرام سکھا دیں گے تو وہ بچہ کبھی بھی پھر جو ہے، آپ دیکھ لیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ والدہ ہی نے سکھایا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. اور آج ہماری خواتین اکثر و بیشتر بچوں کی اس طرح سے تربیت کر ہی نہیں سکتی جس طرح کے دین چاہتا ہے. وہ وجہ یہی ہے کہ پھر ہمارے پاس جو آگے نسلیں آ رہی ہیں، جو جنریشن آ رہی ہے، ان کا وہ معیار، وہ سٹیٹس نہیں بنتا جو کہ اسلام چاہتا ہے، جو کہ دین چاہتا ہے. تو اس کے لیے آپ کے سوال کی وساطت سے میں سامعین و ناظرین تک یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں میں نکھار آئے تو ہمیں ام المومنین عائشہ صدیقہ کی طرح جو ہے وہ مستورات کو علم سکھانا ہوگا، ان کی سیرت پاک پر عمل کرانا ہوگا، اور کوشش کریں کہ ان کی سیرت پر لکھی گئی کتابیں، بیانات وہ گھر میں سنیں اور سنائیں سبکن. اور پھر دیکھیں گھر کا ماحول. یاد رکھیں یہ جو جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اسی وجہ سے ہوتے ہیں. خامد کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں، اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اور بیوی کو اپنا پتہ نہیں کہ میرا کیا مقام اور مرتبہ ہے، جہاں جا کر یہ تباہیاں اور بربادیاں پھیلتی. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوا چاہتا ہے. اس کے علاوہ یوٹیوب پر سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، آفیشیل سائٹ پر آپ فالو بھی کر سکتے ہیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے